بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں و بہنوں، سب سے پہلے تو ہمارا یہ کنسپٹ، ہمارا یہ موقف بہت کلیئر رہنا چاہیے کہ دین اللہ کی طرف سے ہے اور وہی دین اللہ کو قبول ہے جو اس نے اسلام کی صورت میں ہمارے لیے بھیجا ہے، نازل کیا ہے۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کے سوا جو چیز بھی دین بنا لی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک موٹا سا مسئلہ ہے اور بہت آسان مسئلہ ہے، بحیثیت دیندار، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اسلام کی طرف نسبت رکھنے کی بنیاد پر ہر ایک کا یہ سوچنا کلیئر رہنا چاہیے کہ دین اللہ کی طرف سے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ کے دین پر کیسے چلنا ہے، اللہ کیسے چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، اپنے نبی کی زندگی میں اپنے دین کو ان کی زندگی میں اسوہ کی حیثیت سے ڈھال دیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس دین پر اسی شکل میں چلنا ہے۔ جس کا یہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا وہ کہیں بھی بہک جائے گا، کہیں بھی بھٹک جائے گا، کہیں بھی کوئی اس کو گھما دے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جذباتی ہوتا ہے، جذباتی۔ آدمی کا دل نہیں کہتا کہ وہ جذبات کے سوا کوئی چیز مان لے، لیکن حقیقتیں اور سچائیاں جو ہوتی ہیں وہ جذباتیت سے ہٹ کے ہوتی ہیں، اکثر ہٹ کے ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
آپ کی وفات کیا کسی کو پسند تھی؟ کسی صحابی کو، کسی صحابیہ کو کیا یہ بات گوارا تھی کہ آپ کی وفات ہو جائے، آپ کو دفن کر دیا جائے، آپ کی قبر بنا دی جائے، آپ ہمارے بیچ سے اٹھا لیے جائیں؟ کسی کو گوارا نہیں تھا۔ لیکن موت تو اٹل ہے، موت تو سارے انبیاء کو آ گئی۔ آپ بھی اللہ کے نبیوں کے سلسلے اور رسولوں کے سلسلے کی ایک آخری کڑی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں، مجھے وہ آخری اینٹ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے قلعے میں لگا دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن کیا یہ چیز قبول تھی؟ اگر صحابہ کرام میں یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ کو موت لاحق نہیں ہوئی، تو وہی تو وہ چاہتے تھے، لیکن وہ حقیقت کے خلاف بات تھی۔ ایسے ہی دنیا میں بہت ساری ہمارے بیچ میں ایسے اعمال، ایسے طریقے چلتے ہیں جن کی بنیاد جذباتیت کے سوا کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اور سچائی کے خلاف ہے، لیکن مسئلہ جذباتی ہے۔ اس لیے آدمی جذباتی بات کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کیے گئے، آپ کو نبی بنا دیا گیا، نبوت کا دور ختم ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ کو آپ کے اس حجرے میں، یعنی ام المومنین عائشہ کا حجرہ جو کہا جاتا ہے، اسی حجرے میں وفات ہوئی آپ کی، اور اللہ کے قانون کے مطابق کی انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے، آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ تو ہمارے جذبے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی موت نہ مانو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی موت نہیں ہوئی تو کیا صحابہ کرام نے آپ کو زندہ دفن کر دیا؟ تو ایک ہوتی ہے جذباتی بات، ہمارے دل کی من کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقت کے خلاف ہوتی ہے۔ حقیقت کے مطابق جذبات کو ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی میلاد کو مطلب عید کا دن بنا لینا، جشن کا دن بنا لینا، اس کا تعلق، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ جذبات پر مشتمل ہے، جذبات پر ہی ہے، سچائی سے، حقیقت سے، ریکارڈ سے، ہاں دین سے، اس کا دینی حیثیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی جذبات کو قابو میں رکھ کر کے سوچنے کے لیے بیٹھے گا، غور کرے گا، تب تو بات اپیل کرے گی اس کو۔ بس اگر ایک ہی جذبہ رکھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو، آپ کی تاریخ پیدائش کو جشن کا دن، عید کا دن کیوں نہ بنا لیا جائے، تو جذبات میں اپنا بھی رہے گا، جذبات کی رو میں نوجوانوں کو بہائے گا، کمیونٹی کو بہائے گا، لوگوں کو بہائے گا، لوگ جذبات میں ہی آ جائیں گے۔ لیکن ٹھنڈے دل سے آدمی جب سوچے گا کہ اللہ کے دین میں کتنے مسائل ہیں، چھوٹے اور بڑے، کتنے مسائل ہیں حلال اور حرام کے، کتنے مسائل ہیں عبادتوں کے، اس میں مختلف تفصیلات ہیں، بڑی تفصیلات ہیں، لیکن کیا کہیں اس کا ذکر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے رسول آئے کوئی بات خیر کی ایسی نہیں تھی جسے بتا نہ دیا ہو، کوئی بات شر کی نہیں تھی جسے روک نہ دیا ہو۔ آپ نے بھی وہی کیا، کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ اگر یہ خیر کا عمل تھا، اگر یہ خیر کا عمل تھا کہ آپ کی تاریخ پیدائش کو عید کا دن بنا لیا جائے، اس پر جشن منایا جائے،
تو کیا یہ خیر اور سعادت کا عمل آپ نے چھوڑ دیا؟ کوئی بھی مسلمان ٹھنڈے دل سے اگر سوچے گا، تھوڑا سا ذہن لگائے گا، تو اس کے دل میں یہ بات اتر جائے گی کہ ایسا کیسے ہوا کہ آپ نے چھوڑ دیا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ کو معلوم ہے بہت مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہاں سال میں 2 دن عید کے منائے جاتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں سے بہتر تمہیں 2 عید کے دن دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے، یہ جو 2 عید تم مناتے ہو جاہلیت سے سلسلہ چلا رہا ہے، ان سے بہتر 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں سالانہ، ایک عید الفطر ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، تو پھر مسلمانوں کے بیچ میں تیسری عید کہاں سے آ جائے گی؟ آپ کی پیدائش کی تیسری عید کہاں سے آ جائے گی کہ عید میلاد النبی بھی، میلاد النبی کی بھی کوئی عید ہو، رمضان کے بعد فطر ہو اور فطر کی عید عید الفطر ہو، قربانی کے دن کی عید ہو اور وہ عید الاضحیٰ ہو، اسے آپ بیان فرما دیے، آپ نے بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ پیدائش کو عید کا دن نہیں بیان کیا، نہیں بتایا، تو وہ عید کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عید کی حیثیت سے وہ دن کیسے منایا جا سکتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ادب کیسا ہونا چاہیے، آپ نے بتایا کہ تم درود مجھ پر بھیجو، اپنے صحابہ کو بتایا، اپنی امت کو، تم دنیا کے کسی خطے میں ہو وہاں سے تم درود بھیجو گے، درود اور سلام مجھ پر پڑھو گے، اللہ کے فرشتے اس کو لے کر کے میری خدمت میں پہنچائیں گے، اور میرے اوپر درود کا اجر بہت بڑا ہے، سعادت بہت بڑی ہے، یہ ذریعے سعادت و مطلب بلندی ہے، نیکیوں کا یہ ذریعہ ہے، اور یہ کفارے سیئات ہے، بہت تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود کے تعلق سے بیان فرمایا، آپ اپنے اوپر درود بھیجنے کی ہدایت اور تعلیم دیں، اور امت درود بھیجتی ہے، درود نہ بھیجنے کو بہت بڑی وعید کی بات آپ بتائیں کہ میرا نام کسی نے بھی لیا، جس نے سنا مجھ پر درود نہیں بھیجا، تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل ہے وہ، اور بخل جو ہے یہ گناہوں میں سے ہے، یہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ کا نام آئے اور ہم آپ پر درود نہ بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں ایسا امتی گناہگار ہے۔ آپ کا سالانہ دن آئے تاریخ پیدائش کا اور آپ نہ بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا تو سوچنا چاہیے، امت کے دل کے دروازے اور دماغ کے دروازے تو کھلنا چاہیے کہ جو رسول یہ بتا کے گیا ہو ہمیں، اپنے صحابہ کو، اپنے صحابہ کے واسطے سے قیامت تک اپنے امتیوں کو بتا کے گیا ہو کہ میرا نام آئے گا تو مجھ پر درود بھیجنا، تمہارے درود بھیجنے پر تمہارا مقام اور میرا مقام دیکھو، فرشتے ڈیوٹی پر ہیں، امتی درود جب پڑھتا ہے اور سلام جب پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے اعزاز، احترام اور عزت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں درود۔ آپ فرماتے ہیں میرا نام لیا جائے تو درود پڑھو، اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میری پیدائش کا جب سالانہ دن آ جائے تو میلاد منانا، کہیں کوئی ذکر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال بحیثیت نبی رہے، اور یہ ساری تعلیمات آپ کی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے
میں نے پہلے ابتدائی کلمات میں یہ بات کہی کہ پہلے تو ہمارا یہ تصور اور کنسپٹ کلیئر رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں. جو اسلام ہے اسے اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے, اپنے نبی پر اتارا ہے, چھوٹی بڑی ساری دین کی تفصیلات کلیئر ہیں, کچھ بھی اس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا گیا. آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارے لیے ہمارے نبی کی ہدایت موجود ہے. مسجد میں داخل ہوگے تو کیا پڑھو گے, مسجد میں داخل ہوگے تو قدم کون سا رکھو گے مسجد میں, مسجد سے نکلو گے تو کیا پڑھو گے, مسجد سے نکلتے ہوئے قدم کون سا پہلے نکالو گے. یا اللہ سبحان اللہ, ایسی تفصیل ہمارے دین میں ہے, ہمارے نبی نے بتائی. اللہ کے بندو یہ تو پوچھو, یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اتنی بڑی بات, اتنا بڑا عمل جس کو کرتے ہو اور جس کو اتنی مطلب بلندی تک ریز کر کے لے جاتے ہو کہ لگتا ہے امت کی یہی سب سے بڑی عید ہے, یہی سب سے بڑی عید ہے, یعنی عید میلاد النبی ہی سب سے بڑی عید ہے. اتنی شان, اتنے گمان سے, اتنے بڑے پیمانے پر, اتنے جوش و جذبے سے, اتنی محبت سے, اور اس طرح پورے اپنے حلقے اور علاقوں تک اس کو اس انداز سے اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی دوسری دو عیدیں ہیں ان کا اس حیثیت سے استقبال نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں سوچنے کی تو ہیں کہ اتنی بڑی چیز اگر سعادت اور شرف اور نیکی کی تھی اور یہ خیر کا مسئلہ تھا, تو پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی خیر اور شر کو, جو خیر ہے اور شر ہے, جتنے رسول اللہ نے بھیجے سارے رسولوں نے خیر بتا دیا, سارے رسولوں نے اپنی امتوں کو شر بھی بتا دیا. اگر یہ خیر ہے تو لاؤ کوئی دلیل. ہم تو غلام ہیں, آپ تو غلام ہیں, اللہ کے رسول کے امتی ہیں, ہم پر تو لاگو ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آئے وہاں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو, وہاں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. اور اگر نہیں تو اس کے خلاف جا کر کے امت میں اختلاف نہ کرو. اختلاف وہ کرتا ہے, ہمیں بدنام کیا جاتا ہے, اہل حدیثوں کو سب سے زیادہ بدنام کیا جاتا ہے کہ اختلاف کرتے ہیں. ان کا اختلاف یہی ہے کہ جو لوگ نئے مسئلوں کو لے کر کے, نئے طریقوں کو لے کر کے امت میں آتے ہیں, میجارٹی کے نام پر, سیاسی پاور کے نام پر, اکثریت کے نام پر, مسلک کے نام پر, کسی امام کی تقلید کے نام پر, تو اہل حدیث کہتے ہیں غلط ہے, تو کہتے ہیں اہل حدیث اختلاف کرتا ہے. اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے نبی کے طریقے کے خلاف طریقہ نکالا, صحابہ کے خلاف طریقہ نکالا, قرون مفضلہ جس کو خیر القرون آپ کہیے, جو عمل ان کے زمانے میں نہیں تھا 300 سال تک, اس کے بعد کوئی نیا عمل نکالا. یہ میلاد النبی کی بدعت یہ 4 صدی ہجری میں رائج ہوئی. اہل حدیث اگر اس پر ٹوکے گا تو غیر اہل حدیث جو ہیں وہ تو چھوڑو, جو اہل حدیثوں کی صفوں میں رہتے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ارے اختلاف کی کیا بات ہے, اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے. ارے اللہ کے بندو, باطل سے اختلاف کرنا یہ دین ہے, تاکہ باطل سے بچا جائے, باطل کو سمجھا جائے. کوئی کام ہے نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے, اور ہے وہ نیکی کا کام نہیں. نیکی کا کام ہوگا تو اس کی دلیل ہوگی, نیکی کا کام ہوگا تو سنت ہوگی, نیکی کا عمل ہوگا تو سنت میں اس کا ثبوت ہوگا, نیکی کا عمل ہوگا تو کم سے کم صحابہ نے کیا ہوگا. اگر انہوں نے بھی نہیں کیا, تاریخ میں, اس دور کی تاریخ میں, چاروں اماموں تک کے دور تک آپ میں کتنی بڑی تعداد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت اور تقلید کرنے والوں کی. ذرا دیکھو ان کی تاریخ اور ہسٹری اٹھا کر کے, کیا کیا انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی کوئی بات کہی ہے. لیکن جو آ گیا اس جذبات کے رو میں, وہ شافعی ہو, حنفی ہو, کچھ بھی ہو, ہاں بس وہ میلاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
یہ تو بہت بڑا کار ثواب ہے. تو کار ثواب سمجھنا یہ دین کا کنسپٹ نہ سمجھنے کی وجہ ہے اس عمل کو جو عمل دین میں ثابت نہیں ہے. اگر آپ سے کہا جائے ہر بدعت نیکی کا کام ہے تو آپ سنو گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. اور اگر کہا ہے کوئی کہ ہر بدعت نیکی کا کام ہے تو امت نہیں سنے گی. لیکن اگر بدعت آ گئی امت میں اور کہا جائے کہ یہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، تو کہے گی ارے کیا بدعت آپ کرتے ہو، کیا بدعت آپ کرتے ہو. آخر بعد میں آنے والا وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہاں نہیں تھا اور دین کی شکل میں آ گیا، تو یہ کہنا فرض ہوا کہ نہیں دین کے ذمہ داروں کا، علم والوں پر یہ فرض ہوا کہ نہیں کہ بتائے اپنے بھائیوں کو، امت کو کہ نہیں یہ دین نہیں تھا. دین وہ تھا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کمپلیٹ کر دیا. اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. اس لیے ایک ذمہ دار امتی کا یہ فرض ہے، ایک سمجھدار امتی کا یہ فرض ہے. اگر وہ دین پر چلتا ہے، ہم اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کے امتی، ہم اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے ہاں جمع ہیں، جمعہ میں حاضر ہیں، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ آخر جمعہ کی نماز میں ہم حاضر کیسے ہوں گے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اور اسی میں اگر کوئی نئی شکل نکال لے اور پھر وہ شکل عام ہوتی چلی جائے، پھر اس کی جڑیں گہری ہوتی چلی جائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بتانا امت کے علماء پر فرض نہیں ہے کہ یہ نئی چیز ہو گئی؟ جمعہ کے دن اور جمعہ کے اعمال، ہدایات، آداب کے خلاف نیا طریقہ نکال لیا گیا. یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، کہ غلطیوں پر ٹوکا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے غلطیوں پر کیوں ٹوکا جاتا؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیے، اپنے نبی کا طریقہ دیکھیے. اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور بدعت سے دین نہیں آتا، تزکیہ نہیں پیدا ہوتا، دین کی صلاحیت، قوت نہیں پیدا ہوتی. دین کا جو رول ہوتا ہے ایک دیندار کی زندگی میں کہ اس کے اندر عمل کی قوت بڑھے، یہ بدعت سے نہیں پیدا ہوتی. اس کو ہمارے بعض علماء مثال سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے ہماری خوراک پیدا کی ہے. کیا خوراک پیدا کی ہے؟ ہمارے لیے اناج پیدا کیا ہے، ہمارے لیے فروٹ پیدا کیا ہے، ہمارے لیے گوشت پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس سے ہم اپنی جسمانی قوت حاصل کرتے ہیں. یہی سورس ہے نا، ہماری جسمانی قوت کے لیے یہی سورس ہے کہ جسم کو خوراک ملے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں گھاس سے، بھوسے سے، لکڑی سے، ہڈیوں سے لائیے خوراک حاصل کرتے ہیں، تو کیا ہوگا جسم کا؟ جسم کی حالت کیا ہوگی؟ جسم کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس کی قوت دھیرے دھیرے گرتی چلی جائے گی اور آدمی ہلاک ہو جائے گا. ایسے ہی بدعت کی مثال ہے. بدعت جب بھی دینداروں کی زندگی میں آئے گی تو اس کے دین کو کھوکھلا کر دے گی، یہاں تک کہ دین اس کی زندگی سے ہلاک ہو جائے گا، یعنی نکل جائے گا. آپ بدعتیوں کی زندگیوں میں دیکھیے کیسے دین ان کی زندگی سے دھیرے دھیرے نکل گیا، پھر عقیدہ نکل گیا، پھر عمل نکل گیا، پھر طریقے نکل گئے. نسبتیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہیں اور بدعتیں جو ہیں بعد کی پیداوار ہے اور ملا لیا گیا. نسبتیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہیں جن کے خواب و خیال کیا، جنہوں نے رد کیا ہے، کہا جنہوں نے رد کیا ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ کہے
کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے تو کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ہمارا حنفی بھائی کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک مثال، ایگزامپل کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ نسبتیں رہ گئی۔ ہم مسلمان ہیں نسبت اسلام کی طرف، ہم امت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہم سنت والے ہیں، حدیث والے ہیں، یعنی اہل سنت ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ اب اگر اس کے خلاف ہم چلے جائیں تو ہم اہل سنت اور اہل حدیث نہیں رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اہل حدیث ہیں تو حدیث سے ثبوت ہونا چاہیے، سنت ہیں، اہل سنت تو اس لیے ہیں کہ ہمارا عقیدہ و عمل سنت کے مطابق ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو صحابہ کی جماعت کی طرح ہمارا بھی عقیدہ ہے، صحابہ کے عمل کی طرح ہمارا بھی عمل ہے، تب تو ہم اہل الحدیث اور اہل سنت والجماعت ہیں۔ اگر صحابہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سال تک صحابہ حیات رہے، آپ کی وفات کے بعد 100 سال کے بعد آخری صحابی رسول کی وفات ہوئی ہے، 100 سال آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں بنائی۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اپنی جانوں سے زیادہ۔ اللہ کے نبی نے سکھایا تھا کہ تم اگر مجھ سے اپنی جان سے، اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ نہیں محبت کرو گے تو تمہارا ایمان صحیح نہیں۔ وہ جانتے تھے۔ اتنی محبت کرنے والے کہتے ہیں ہماری محبت کا حال یہ تھا کہ ہر چیز سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے تھے، لیکن اگر آپ کسی چیز کو ناپسند کر دیے، ٹھہرا دیا کہ یہ ناپسندیدہ ہے مجھے، تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں آؤں تو میرے لیے کھڑے مت ہو، جب میں آؤں تو میرے لیے کھڑے مت ہو، یہ تو عجم کے لوگ اپنے بڑوں بادشاہوں کے لیے کرتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہم آپ آتے تھے ہمارے بیچ میں تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ یہ اتنا برتتے تھے صحابہ، کیا صحابہ کو صحابہ ماننے والی امت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ شرف کا، یہ نسبت کا، یہ محبت کا عمل ہے تو آخر صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ لاؤ ایک ریکارڈ تاریخ صحابہ سے کہ 100 سال تک صحابہ حیات رہے، کبھی انہوں نے میلاد بنائی ہو۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے، وقت پر کہی جاتی ہے، جانکاری کے لیے کہی جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ایمانی قوت اور اصولی قوت کو پیدا کرنے کے لیے کہی جاتی ہے کہ ہم اصولوں پر رہیں، اللہ کے دین والے ہیں تو یہ جانیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کا دین کیا ہے۔ اللہ کے دین میں حکم کیا ہے؟ اتباع کرو، فالو اپ کرو، چلو ایسے ہی جیسے حکم ہوا ہے تمہیں دین میں چلنے کا، نئی نئی چیزیں نہ نکالو۔ اتبعوا ولا تبتدعوا، چلو جیسے چلنے کا حکم ہے، کرو ایسے ہی جیسے کیا ہے انہوں نے۔ اور اللہ نے فرمایا جو رسول کے خلاف جائے گا اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف نیا طریقہ نکالے گا تو اس جرم کی سزا اس کے لیے یہ ہے، اللہ فرماتا ہے نولہ ما تولی، تو ہم ڈھکیل دیں گے، جانے دیں گے اسی راہ پر، کہیں گے جا، اور پش کر دے گا اس کے جرم کی وجہ سے، اللہ چلے گا اسی راہ پر۔ اللہ میرے رسول کے خلاف نیا راستہ نکالا، میرے رسول کے جانثار صحابہ کے خلاف نیا راستہ نکالا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے اسے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کا عمل اسے جہنم میں پہنچا دے گا۔ آپ بتاؤ کہ یہ جاننا ضروری نہیں ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے، امت کے ہر فرد کو، امت کے ہر مرد کو، امت کی ہر عورت کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو حکم اترا ہے اسی کا فالو اپ کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں ثابت قدم رکھے، ہر طرح کے فتنوں میں، بدعات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی اتباع کی توفیق دے،
سنتوں کو عام کرنے کی توفیق دے. اپنے بھائی جو نہیں سمجھتے، جذبات اچھے رکھتے ہیں، اخلاص ان کے ہیں، لیکن وہ جذبات پر چلتے ہیں، دین بنا کر کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح ڈھنگ سے، صحیح اسلوب میں، حکمت کے ساتھ دین کی سچائی کو اللہ تعالیٰ ان تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اپنی توحید پر رکھ، اپنے تقوی پر رکھ، اپنے نبی کی سنت پر رکھ، اپنے نبی کے مسلک پر رکھ، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ تیرے نبی کی سنت پر ہو، تیرے نبی کے صحابہ کے مسلک پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.